جب ایک گوالا پاکستان کا وزیر اعظم بنا، ایک مزدور گھرانے کا فرد جو ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بااعتماد ساتھی بنا، وزیر اعلیٰ پنجاب رہا اور بہت سی وفاقی وزارتوں پر تعینات رہا، ایک ایسا شخص جس نے اختلاف کی بنیاد پر اپنے ہی لیڈر کے خلاف الیکشن مہم میں حصہ لیا اور اس کی شکست کا باعث بھی بنا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے چوتھے نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد کی۔ ملک معراج خالد برکی کے قریب ایک گاؤں میں 1916 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان جاگیرداروں کے لیے زمینیں اگاتا تھا جس کا انتہائی کم معاوضہ دیا جاتا تھا، لیکن معراج خالد نے ان تمام مشکلات کے ساتھ میٹرک کی تعلیم مکمل کی اور پھر اس وڈیرے کے پاس گئے جہاں ان کا خاندان کام کرتا تھا۔ ملک معراج خالد نے اس بنیاد پر اس وڈیرے کی نوکری قبول کی کہ وہ اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے گا۔ یوں ملک معراج خالد اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ کالج کے زمانے میں ملک معراج خالد کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے۔ جوتوں کا ایک پھٹا ہوا جوڑا تھا جو ان کے والد اور ملک معراج خالد دونوں مختلف اوقات میں استعمال کرتے تھے۔ ملک معراج خالد کالج کے زمانے میں مختلف گھروں میں دودھ پہنچانے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک گھر نواب ذوالفقار قزلباش کا ہی تھا۔ یہ وہی نواب ذوالفقار قزلباش تھے جن کے خلاف ملک معراج خالد نے 1970 میں الیکشن لڑا اور ان کو قریباً 50,000 ووٹوں سے شکست دی۔ ملک معراج خالد پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطور وکیل کام کرنے لگے۔ 1965 میں انہوں نے آزاد حیثیت سے مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور فاتح ٹھہرے۔ ملک معراج خالد روس کے سوشلسٹ نظام سے متاثر تھے، اس لیے جب پیپلز پارٹی بنانے کا اعلان ہوا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی بن گئے۔ انہوں نے 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور آزاد امیدوار نواب ذوالفقار علی قزلباش کو شکست دی اور خوراک اور زراعت کے وفاقی وزیر بنا دیے گئے۔ وہ 2 مئی 1972 کو پنجاب کے 5ویں وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ایک سال 5 مہینے بعد ہی ان کو وزارت عظمیٰ سے اتار دیا گیا اور غلام مصطفیٰ کھر کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو قانون اور انصاف کا وزیر بنا دیا اور وہ اس عہدے پر 4 سال تک رہے۔ وہ 27 مارچ 1977 سے 5 جولائی 1977 تک اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے۔ پھر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ مارشل لاء کے دنوں میں ملک معراج خالد گوشہ نشین ہو گئے۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد دوبارہ الیکشن کا اعلان ہوا اور ملک معراج خالد پیپلز پارٹی کی سیٹ پر قومی اسمبلی کی نشست جیت کر اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے، لیکن اس کے بعد وہ کوئی الیکشن نہ جیت سکے۔ اس کے بعد ان کے بے نظیر بھٹو سے اختلاف شروع ہو گئے اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 1996 میں جب صدر فاروق لغاری نے صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو ملک معراج خالد ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے جب صدر فاروق لغاری نے معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ معراج خالد جو پیپلز پارٹی سے باغی ہو چکے تھے، اس عہدے کے لیے بہترین امیدوار تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی تھی کہ نواز شریف کو اگلی حکومت دی جانی تھی۔ ملک معراج خالد نے بے نظیر کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ انہوں نے سندھ میں 2 مخالف دھڑوں ممتاز علی بھٹو اور غنمہ بھٹو کے درمیان اختلاف ختم کرائے تاکہ بے نظیر کو سیاست سے باہر کیا جا سکے۔ نتیجہ وہی نکلا، میاں نواز شریف پہلی بار 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد ملک معراج خالد سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ وہ چند سال اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہے اور 2003 میں وفات پا گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔